बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बहुत अहम खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहले आपको इस हवाले से खबरें देंगे कि चीन अमरीकी इत्तेहादियों को एक एक करके कमज़ोर करने की और अपने सामने झुकने पर मजबूर करने की कोशिशें कर रहा है। फिर आपको बताएंगे कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान आज एक मुलाकात हुई और दोनों ममालिक के ताल्लुकात अब नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। अब बात सिर्फ गैस पाइपलाइन, माशी मंसूबों की या तवानाई के मंसूबों की नहीं रही, दोनों ममालिक इत्तेहादी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर में हम आपको भारत के हवाले से 2-3 खबरें देंगे। एक तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो भारत का दौरा करने वाले थे, वो दौरा अब कैंसिल होने वाला है और उसकी वजूहात क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। भारत साजिशें करने से बाज नहीं आ रहा। और सबसे आखिर में एक बुरी और अफसोसनाक खबर है हमारे पास कि कोरोना की जो सबसे खतरनाक टाइप है, जो सबसे खतरनाक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो भारत पहुंच चुका है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अमेरिका ने चीन और रूस जैसे बड़े मुल्कों को काउंटर करने के लिए दुनिया की सब बड़ी ताकतों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और अमेरिका हर बार ऐसा ही करता है। लेकिन अब अमेरिका जिस जगह हाथ डालना चाहता है, किसी ताकत की इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वहां अमेरिका का साथ दें। यूरोप के साथ अमेरिका के ताल्लुकात इस नौयत पर आ चुके हैं कि यूरोप अब अपना इत्तेहाद बनाना चाहता है, क्योंकि यूरोप ही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत थी और आज तक अमेरिका यूरोप को बेवकूफ बनाता रहा। फिर भारत को अमेरिका ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। भारतीय खुशी से झूम उठे कि हम अमेरिका के इत्तेहादी बन गए हैं। और करना क्या है, सिर्फ साजिशें? तो वो तो हमारा पुराना हुनर है। और अगर अमेरिका कोई कार्रवाई करने को कहता है तो हम पाकिस्तान के खिलाफ भी तो करते हैं। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं वैसे चीन के खिलाफ भी कर लेंगे। वो ये तो नहीं जानते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें अपनी फौज आज तक जो कुछ बताती रही वो सब कुछ झूठ था। इन्होंने तो आज भी अभिनंदन को अवार्ड दे दिया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का दौर है, अब आप दुनिया से कुछ छुपा नहीं सकते। और अब पाकिस्तान में भी वो लीडर्स नहीं बैठे रहे जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो आपके मफादात को देखें। अब पाकिस्तान एक्सपोज करता है। तो अमेरिका ने भारत को भी अपने साथ मिलाया, भारत भी उसके साथ मिल गया। उसकी सजा आज तक भारत को मिल रही है और अब भारत रूस को भी खोने वाला है। इस सिलसिले में आगे चलकर बात करते हैं। अभी बात हो रही है अमेरिका की और वो जो चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद बनाना चाहता है उसकी। अभी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और गुआम में अड्डे भी बना रहा है ताकि चीन और रूस को काउंटर कर सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसका उस तरह से साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो छोड़ो, अमेरिकी खुद डरे हुए हैं। हम आपको 2 बड़ी रिपोर्ट्स बता चुके हैं। वैसे तो कई सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन 2 बड़ी, एक अमेरिकी माहिरीन की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने बताया था कि चीन एक झटके में अमेरिका को तबाह कर सकता है, और दूसरी रिपोर्ट जो हमने कल आपको बताई थी वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर थी और वो किसी आम शख्स ने नहीं दी थी, स्पेस फोर्स के जनरल ने दी थी और खुलकर कहा था कि हम चीन और रूस से बहुत पीछे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने आपको वो रिपोर्ट भी बताई जिसमें अमेरिकी कह रहे हैं कि स्टॉप पोकिंग द ड्रैगन, चीन को तंग करना बंद करो, उसके मिसाइल पलक झपकते ही हम तक पहुंच सकते हैं। तो जब अमेरिका का अपना ये हाल है तो ऑस्ट्रेलिया बेचारे का क्या कसूर। और भारत आपका एक ही तरह से साथ दे सकता है, मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके, झूठ बोल के वो 5th जनरेशन वार लड़ सकता है और कोई फिजिकल लड़ाई वो नहीं लड़ सकता। और अब तो वो प्रोपेगेंडा वार से भी लड़ता है, क्योंकि जब भी उसका मीडिया चीन के खिलाफ कुछ बोलता है बॉर्डर पर फौजियों को मार पड़ती है। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए अमेरिका देख रहा है कि मेरे इत्तेहादी मेरा उस तरह से साथ नहीं दे रहे। तो आज अमेरिका कहता है चाइना इज ट्राइंग टू ड्राइव ऑस्ट्रेलिया टू इट्स नीज। चीन कोई मजाक नहीं है, चीन अफगानिस्तान नहीं है कि आप कई ममालिक को अपने साथ मिला के हमला कर देंगे। अमेरिका कहता है कि चीन ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ला चुका है उसे घुटनों पर। फ्रांस 24 की खबर भी सुन ले। AUKUS डील, यूएस एक्यूजेस चाइना ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ माशी जंग लड़ रहा है, उसकी मईशत को तबाह कर देगा अगर ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का साथ दिया। आज तक जिस मुल्क ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, अमेरिका ने उसकी मईशत तबाह कर दी। आज अमेरिका को यह दिन देखना पड़ रहा है कि अगर उसके इत्तेहादी उसका साथ देते हैं तो चीन उन बड़े ममालिक की मईशत तबाह कर देता है।
تو یہ ہو گیا آکوس کا ایک امریکی اتحادی آسٹریلیا. دوسرا اتحادی ہے برطانیہ. برطانیہ کے MI6 چیف نے کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو پرسوں بتا چکے ہیں. ایک مفصل رپورٹ ہے جس میں اس نے چین اور روس کی برتری تسلیم کی ہے اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کون رہ گیا؟ جاپان. آکوس کے بعد کوائڈ پر بھی آتے ہیں کیونکہ ہم نے انڈیا کی بات بھی کرنی ہے اور انڈیا آکوس میں نہیں ہے. تو پہلے جاپان کی بات کرتے ہیں. روئٹرز کی خبر ہے فارمر PM ابے سیز جاپان US could not stand by if China attacked تائیوان. جاپان کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کر دیا تو جاپان اور US خاموشی سے کھڑے نہیں رہیں گے. ہم سٹینڈ بائی پر نہیں رہیں گے. اس کے بعد چین نے کیا کیا؟ Chinese Foreign Ministry summons Japanese ambassador over wrong remarks of former PM Abe on Taiwan question. چین کے دفتر خارجہ نے جاپانی سفیر کو سمن بھیج دیا ہے کہ ادھر آئیں نا ذرا ہمیں جواب دیں کہ یہ آپ کے فارمر پرائم منسٹر نے کیا بیان دیا ہے. تائیوان چین کا حصہ ہے, ہمارے ملک کا حصہ ہے, ہمارا صوبہ ہے, ہم وہاں جو چاہیں کریں. آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم خاموشی سے کھڑے نہیں رہیں گے؟ آپ کا اور امریکہ کا تائیوان میں کام کیا ہے؟ اب آ جاتے ہیں چوتھے اتحادی پر جو فراڈ کے ذریعے اتحادی بنا ہوا ہے. روس نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ بھارت کو سیدھی لائن پر لایا جا سکے کیونکہ بھارت ہی تو سب سے بڑا ملک ہے جو روسی اسلحہ خریدتا ہے. اور اگر روس نے بھارت کو اسلحہ بیچنا بند کر دیا تو روس کی معیشت کو ٹھیک ٹھاک ٹیکا لگے گا. اس کے باوجود آئے روز روس پاکستان کے قریب آ رہا ہے اور بھارت سے دور ہو رہا ہے. لیکن روس کی خواہش ہے کہ بھارت ٹھیک ہو جائے کیونکہ وہ اس کا بہت بڑا اسلحے کا خریدار ہے. لیکن بھارت باز نہیں آتا. روس ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ خطے میں امریکی مفادات کے لیے کام کرنا چھوڑ دو, سازشیں کرنا چھوڑ دو. ابھی پچھلے ہفتے جو RCI کی میٹنگ ہوئی تھی نیو دہلی میں, اس میں بھی روس اور چین نے بھارت کو وارن کیا تھا, لیکن بھارت سازشیں کرنے سے باز رہ ہی نہیں سکتا. ابھی روس کے صدر پیوٹن نے اگلے ہی ہفتے بھارت جانا ہے اور پہلی بار ایسا ہوگا کیونکہ یہ ہر سال ایک بار بھارتی وزیر اعظم جاتا ہے, ایک بار روسی صدر آتا ہے, لیکن پہلی بار ایسا ہوگا کہ روسی صدر آ رہے ہیں لیکن چند گھنٹوں کے لیے, ایک دن کے لیے بھی نہیں. تو بھارت سازشیں کرنے سے باز نہیں آ رہا اور ہمیں یہ دورہ کینسل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ کیسے؟ اس کی دو بڑی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے روس اور بھارت میں مزید دوریاں آ گئی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو پاکستان اور روس کے حوالے سے ایک خبر دینا چاہتے ہیں. بھارت کے دورے سے پہلے روس نے پاکستان کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موئید یوسف کو انوائٹ کیا کہ آپ رشیا آئیں. اصل میں روس یہ میسج پاکستان کو بھی دینا چاہتا تھا کہ بھارت کے دورے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ سے دور ہو رہے ہیں, اور بھارت کو بھی دینا چاہتا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل گئے ہیں یا پاکستان سے دور ہو رہے ہیں یا چین سے دور ہو رہے ہیں. پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موئید یوسف اور روس کے قومی سلامتی کے مشیر نکولائی پیٹروشیف نے بدھ کو ماسکو میں علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کی. دونوں فریقین نے روس پاکستان تعلقات کے وسیع پہلوؤں کا جائزہ لیا جن میں معیشت, توانائی, دفاع, انسداد دہشت گردی, اطلاعات یعنی انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون شامل ہے. اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں, اسپیشل سروسز اور دونوں ممالک کی وزارت دفاع کے درمیان تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اب معیشت, توانائی, اس سب پر تو کام ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے خبریں بڑی خوشائند ہیں, لیکن بڑی بات کیا ہوئی؟ اب چین کی طرح پاکستان اور رشیا بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے ہوں گے. پاکستان نے ویسے تو خود کو انڈیپینڈنٹ کر لیا ہے کہ ہم ہر طرح کا جدید اسلحہ خود ہی بنا رہے ہیں. جہاں ہمیں ضرورت ہو چین ہماری مدد کرتا ہے یا زیادہ سے زیادہ ہم چین سے کچھ خرید لیتے ہیں. اب ہم چاہیں تو ہم روس سے بھی ہتھیار خرید سکتے ہیں. اب آتے ہیں امریکہ کے چوتھے اتحادی پر اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ولادیمیر پیوٹن کا دورہ بھارت کیوں کینسل ہو سکتا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس 3 خبریں ہیں, بھارت کی سازشوں کے حوالے سے اور پھر دورہ کیوں کینسل ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے. اکانومک ٹائمز کہتا ہے کہ جاپان, انڈیا, ویتنام ٹرائی لیٹرل could be created for Indo-Pacific stability. جاپان, بھارت اور ویتنام اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہم ایک الگ سے اتحاد بناتے ہیں تاکہ انڈو پیسیفک میں جو چین کا ہولڈ ہے, جو اس کی ہیجمنی ہے, اس کو کم کیا جائے
اور ہم 3 ممالک اس پر اپنا کنٹرول بڑھا لیں تو یہ ایک نئی سازش ہو رہی ہے جو چین اور روس برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری خبر یہ ہے، انڈیا ٹیسٹس میزائل کیپیبل آف ریچنگ چائنا۔ وہی اگنی 5، وہی برہموس۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے چائنیز ملٹری کے اسپوکس پرسن نے آپ کو سنایا تھا کہ آپ یہ کیا کھلونے ہمارے اوپر تعینات کر رہے ہیں، ہم چاہیں تو جنگ سے پہلے ہی ان کو ناکارہ بنا دیں۔ وہی اگنی 5 ہے، انہوں نے ایک بار پھر تجربہ کیا اور چین کو میسج دیا کہ دیکھو یہ چین پہنچ سکتا ہے، پہنچ تو بھلے وہ امریکہ بھی سکتا ہو، تو کیا آپ چلا دیں گے؟ کیا آپ لڑ لیں گے؟ کیا چین کو ڈر جانا چاہیے؟ کہاں امریکہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، ہائپر سونک کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز کی باتیں ہو رہی ہیں، کہاں آپ اپنا اگنی 5 لے کر آ رہے ہیں اور چین کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں کرونا کا جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون، وہ پہنچ چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب دنیا کو پتہ چلا کہ ساؤتھ افریقہ میں اومیکرون ہے تو انہوں نے افریقہ سے آنے والی تمام فلائٹس کینسل کر دی، بلکہ جو فلائٹس پہنچی ہوئی تھی ان کو بھی واپس بھجوا دیا۔ تو آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یہ وائرس بھارت میں بھی پہنچ چکا ہے۔ 2 کیسز کرناٹکا میں رپورٹ ہو چکے ہیں، اور اگر 2 رپورٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کئی ایسے کیسز ہوں گے جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئے، جن کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ تو ایسی صورتحال میں کسی ملک کا صدر تو کیا کوئی عام آدمی بھی بھارت نہ جانا پسند کرے گا، اور نہ وہ یہ پسند کرے گا کہ بھارت سے کوئی اس کے ملک میں آئے۔ اور جہاں بات بیماری کی آ جائے، وائرس کی آ جائے، تو ہماری دعا ہوتی ہے بھارت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بھارت کو، ہم سب کو اس قسم کی بیماریوں سے، اس قسم کے وائرسز سے محفوظ رکھے۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔